جو بیرسٹر صاحب جو پاکستان کا اس علاقے میں گوئنگ فارورڈ رول ہے وہ ایک ایمرج کر کے ایک لیڈرشپ رول آیا ہے اس سارے کرائسس کے اندر. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کے اوپر کیپٹلائز کرے گا کیونکہ ہمیں اپنی قربت برقرار رکھنی ہے. یو اے ای سے تھوڑی اسرائیل کی طرف ان کا بہت ٹلٹ ہے, لیکن ان کے اس رجحان کے باوجود ہمیں ان کو جفا ڈال کے ہی رکھنا چاہیے. یہی ڈپلومیسی ہے, یہی اکنامک بینیفٹس آپ کے اسی میں چھپے ہوئے ہیں. لڑائی والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, یاری دوستی بھائی چارہ وہ برقرار رکھنا چاہیے. ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں اس موقع پہ, لیبر فورس اپنی بھیج سکتے ہیں. کویت میں کئی سالوں سے بند ہے, کویت سے ونڈو کھول سکتے ہیں. یو اے ای سے کچھ بندے آئے ہیں پاکستان واپس, یو اے ای کو دوبارہ انگیج کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو اس حوالے سے تمام تر معاملہ کلیریفائی کیا منسٹری آف انٹیریئر نے, جو لوگ واپس آئے ہیں وہ ساری وضاحت انہوں نے دے دی. میں اس میں نہیں جاتا, لیکن لوگ واپس آئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو کیپٹلائز کرنا ہے اکنامکلی اینڈ ناٹ جسٹ ود آور نیکسٹ ڈور نیبر ایران. میں تو دس واز میوزک ٹو مائی ایئرز ایکچولی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بڑی خبر کے طور پر چلائیں. یہ اس معاملے میں انہوں نے کچھ روک کے نہیں رکھا, ہولڈ بیک نہیں کیا, انہوں نے 100% ان کو کریڈٹ دیا ہے کہ فرد واحد کا کریڈٹ ہے, دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی جو ہیں وہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کے گرویدہ ہو چکے ہیں. اور اب ساری پی ٹی آئی بھی اب وہ گرویدہ ہو چکی ہے. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بالکل شکریہ جی, شکریہ. فوج ہماری ہے. اب یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جس قسم کی, اگین وہ ایک پولیٹیکل سفیر میں بات چلی جائے گی, ہم یہی کہتے ہیں کہ اداروں کے سربراہان کو اداروں کو ٹارگٹ مت کریں. ان کا دیکھیں یہ فوج ہماری ہے اور ہم نے جو ہے اس ملک کے دفاع کے لیے, دفاع کہیں بھی ہو, پورے پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہ سب کا دفاع ہوتا ہے. تو پولیٹیکل باتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل باتیں پولیٹیکل پلیٹ فارمز پہ کریں, لیکن برکیف اب دیر آئے درست ہے, اچھی بات ہے, سمجھ ان کو آ گئی. لیکن جو اکنامکلی کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں دیکھیں پاکستان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. ایک تو ایران کے ساتھ آپ کے جو بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے, جب آپ کی سینکشنز جو ہیں یو ایس کی سینکشنز ختم ہوں گی, اس کے ساتھ فوراً جو آپ کا آلریڈی ایک ایگزسٹنگ گیس پائپ لائن والا تمام تر معاملہ, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی, اس کے ساتھ تیل کے علاوہ جو ٹریڈ ہے, ایل این جی کا ریٹ بتا رہے ہیں, جو ایرانین گیس ہے وہ اس سے بہت سستی پڑتی ہے کیونکہ پائپ لائن ان کی بارڈر پہ آئی ہوئی ہے, آپ نے اپنے سسٹم سے کنیکٹ کر لینی ہے. اسی طریقے سے ان کا وہ پیٹرول والی جو اسمگلنگ سے وہ ڈنکیاں آتی ہیں روز, وہ گاڑیوں پہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹینکیاں یہ اپرچونٹیز ہیں نا, آپ وائٹ آئل پائپ لائن بچھائیں, سسٹم سے کنیکٹ کریں. یہ اپرچونٹیز ہیں اور یہ اپرچونٹیز کو ہم نے جو ہے اس پہ بلڈ اپ کرنا ہے اور یہ اپرچونٹیز کو ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. ایران کے ساتھ جو اکنامک اپرچونٹیز یا جو ہماری ایک اکنامک ٹریڈ یا اس کے ساتھ جو باقی چیزیں چلنی ہیں وہ تو چلیں, اس سے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا اور اس کا اینڈ بینیفٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ملے گا. تیل کی قیمتیں اور کم ہوں گی, گیس کی قیمتیں اور کم ہوں گی, گیس پہ جو کہا جاتا ہے کہ گیس کی قلت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ٹریڈ ہے, جو ایکسپورٹ ہے یا وہاں سے جو گڈز کی جو ایک ٹریڈنگ ہے وہ بھی رہے گی, فارمل ہو جائے گی, انفارمل سے فارمل ہو جائے گی. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے جس طرف روشنی ڈالی ملک صاحب, وہ یہ ہے کہ ریجنلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو پاکستان اب اس پوزیشن پہ آ چکا ہے, ایٹ اے پوزیشن آف لیڈرشپ اینڈ پوزیشن آف پاور ایز ویل, کہ آپ باقی دیگر ممالک جو ہیں, چاہے وہ آپ اپنی ورک فورس لیبر فورس کو, اور وہ انسکلڈ نہیں چاہتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکلڈ لیبر فورس, اور اس کے لیے خاصا جو ہے حکومت کام بھی کر رہی ہے. اب ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ہنر حاصل کریں, ہنر لیں, کیونکہ ہنر کے بغیر یہ تمام تر ممالک گلف میں بھی جو ہیں یا دیگر بھی جو ہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں لے رہا. تو ہنر ہونا ضروری ہے, اور ہنر اگر نہیں ہے تو ہنر سیکھیں, کیونکہ حکومت وہ مواقع فراہم کر رہی ہے.